اٹھا کے پڑھیں پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ۔ روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانوں سے خطاب، ان کا کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کی عوام سے پوچھو۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے مزید کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ اور آرمی چیف نوجوانوں سے یہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے نوجوانوں کے سوالات کے جواب بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارا چنار میں فسادات پر سوال کے جواب میں کہا کہ قبائل مل بیٹھ کر زمینی اور فروعی تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آرمی چیف نے یہ شعر بھی پڑھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خطاب کے بعد وقفہ سوالات بھی ہوا، تو جن نوجوانوں کے پاس سوالات تھے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے سوالات بھی کیے، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے پاک فوج کا موقف بیان کیا۔ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پارا چنار کا واقعہ ہو، کے پی میں دہشت گردی کے واقعات ہوں، یا پاک فوج کے حوالے سے ڈیفرنٹ معاملات، تو پاک فوج کا موقف بیان کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے۔ اور اسپیشلی یہ خطاب نوجوانوں سے تھا، اور مخاطب بھی نوجوان تھے اس پورے خطاب کا، اور نوجوانوں کو نا امید نہ ہونے کا پیغام دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ جب یہ بات کی تو پھر آزاد ریاست
اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، سولی پہ قاتلوں کو چڑھا دینا چاہیے، سولی پہ قاتلوں کو چڑھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، غدار ہیں جو قوم کے دشمن ہیں ملک کے، غدار ہیں جو قوم کے دشمن ہیں ملک کے، نام و نشاں بھی ان کا مٹا دینا چاہیے، نام و نشاں بھی ان کا مٹا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، اللہ کی زمین پہ جو برپا کریں فساد، اللہ کی زمین پہ جو برپا کریں فساد، ان کو اسی زمین میں دبا دینا چاہیے، ان کو اسی زمین میں دبا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، عبرت بنے جو سارے زمانے کے واسطے، عبرت بنے جو سارے زمانے کے واسطے، ان دشمنوں کو ایسی سزا دینا چاہیے، ان دشمنوں کو ایسی سزا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، طوفان سے ساز باز کرے جن کا نا خدا، طوفان سے ساز باز کرے جن کا نا خدا، ان کشتیوں کو آگ لگا دینا چاہیے، ان کشتیوں کو آگ لگا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، انسان کے روپ میں یہ درندے ہیں جس قدر، انسان کے روپ میں یہ درندے ہیں جس قدر، رخ سے نقاب ان کے اٹھا دینا چاہیے، رخ سے نقاب ان کے اٹھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، خطرے میں جن کے دم سے ہو گلزار کا وجود، خطرے میں جن کے دم سے ہو گلزار کا وجود، ایسے نشے منوں کو جلا دینا چاہیے، ایسے نشے منوں کو جلا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، قاسم کی منجنیق سے داہر کے شہر کی، قاسم کی منجنیق سے داہر کے شہر کی، دیوار جبر و ظلم گرا دینا چاہیے، دیوار جبر و ظلم گرا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، جب اس کو جرم اپنے نہ آئے نظر تو پھر، جب اس کو جرم اپنے نہ آئے نظر تو پھر، مجرم کو آئینہ بھی دکھا دینا چاہیے، مجرم کو آئینہ بھی دکھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، سولی پہ قاتلوں کو چڑھا دینا چاہیے، سولی پہ قاتلوں کو چڑھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے، اب رسم مصلحت کو اٹھا دینا چاہیے۔